ابن جریر اور ابن ابی حاتم میں ایک متعول قصہ بذہان حضرت مجاہد رحمۃ اللہ مروی ہے کہ اگلے زمانے میں ایک عورت حاملہ تھی۔ جب اسے درد ہونے لگا اور بچی تولد ہوئی تو اس نے اپنے ملازم سے کہا کہ جاؤ کہیں سے آگ لے آؤ۔ وہ باہر نکلا تو دیکھا کہ دروازے پر ایک شخص کھڑا ہے، پوچھتا ہے کہ کیا ہوا، لڑکا یا لڑکی؟ اس نے کہا لڑکی ہوئی ہے۔ کہا سن لو، یہ لڑکی 100 آدمیوں سے خلوت کرائے گی، پھر اس کے وہاں اب جو شخص ملازم ہے اسی سے اس کا نکاح ہوگا اور ایک مکڑی اس کی موت کا باعث بنے گی۔ وہ ملازم یہیں سے پلٹ آیا اور آتے ہی ایک تیز چھری لے کر اس لڑکی کے پیٹ کو چیر ڈالا اور اسے مردہ سمجھ کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ اس کی ماں نے یہ حال دیکھا تو اپنی بچی کے پیٹ میں ٹانکے دیے اور علاج معالجہ شروع کیا، جس سے اس کا زخم بھر گیا۔ اب ایک زمانہ گزر گیا، ادھر یہ لڑکی بلوغت کو پہنچ گئی اور تھی بھی اچھی شکل و صورت کی، بد چلنی میں پڑ گئی۔ ادھر وہ ملازم سمندر کے راستے کہیں چلا گیا، کام کاج شروع کیا اور بہت رقم پیدا کی۔ کل مال سمیٹ کر بہت مدت بعد یہ پھر اسی اپنے گاؤں میں آ گیا اور ایک بڑھیا عورت کو بلا کر کہا میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، گاؤں میں جو بہت خوبصورت عورت ہو اس سے میرا نکاح کرا دو۔ یہ عورت گئی اور چونکہ شہر بھر میں اس لڑکی سے زیادہ خوش شکل کوئی عورت نہ تھی، یہیں پیغام ڈالا، منظور ہو گیا، نکاح بھی ہو گیا اور ودا ہو کر یہ اس کے یہاں آ بھی گئی۔ دونوں میاں بیوی میں بہت محبت ہو گئی۔ ایک دن ذکر و اذکار میں اس عورت نے اس سے پوچھا آخر آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، یہاں کیسے آ گئے وغیرہ۔ اس نے اپنا تمام ماجرا بیان کر دیا کہ میں یہاں ایک عورت کے ہاتھ ملازم تھا، وہاں سے اس کی لڑکی کے ساتھ حرکت کر کے بھاگ گیا تھا، اب اتنے برسوں بعد آیا ہوں۔ تو اس لڑکی نے کہا جس کا پیٹ چیر کر تم بھاگے تھے میں وہی ہوں۔ یہ کہہ کر اپنے زخم کا نشان بھی اسے دکھایا۔ تب تو اسے یقین آ گیا اور کہنے لگا جب تو وہی ہے تو ایک بات تیری نسبت مجھے اور بھی معلوم ہے، وہ یہ کہ تو 100 آدمی سے مجھ سے پہلے مل چکی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ کام تو مجھ سے ہوا ہے لیکن گنتی یاد نہیں۔ اس نے کہا مجھے تیری نسبت ایک اور بات بھی معلوم ہے، وہ یہ کہ تیری موت کا سبب ایک مکڑی بنے گی۔ خیر چونکہ مجھے تجھ سے بہت زیادہ محبت ہے، میں تیرے لیے ایک بلند و بالا پختہ اور اعلیٰ محل تعمیر کرا دیتا ہوں، اسی میں تو رہ تاکہ وہاں تک ایسے کیڑے مکوڑے پہنچ ہی نہ سکیں۔ چنانچہ ایسا ہی محل تعمیر ہوا اور یہ وہاں رہنے لگی۔ ایک مدت کے بعد ایک روز دونوں میاں بیوی بیٹھے تھے کہ اچانک چھت پر ایک مکڑی دکھائی دی۔ اسے دیکھتے ہی اس شخص نے کہا دیکھو آج یہاں مکڑی دکھائی دی۔ عورت بولی اچھا یہ میری جان لیوا ہے، جب ہی صحیح کہ میں اس کی جان لوں۔ غلام کو حکم دیا کہ اسے زندہ پکڑ کر میرے سامنے لاؤ۔ وہ پکڑ کر لایا، اس نے زمین پر رکھ کر اپنے پیر کے انگوٹھے سے اسے مل ڈالا اور اس کی جان نکل گئی۔ اس سے جو پیپ نکلا اس کا ایک آدھ قطرہ اس کے انگوٹھے کے ناخن اور گوشت کے درمیان اڑ کر پڑا، اس کا زہر چڑھا، پیر سیاہ ہو گیا اور وہ اسی میں مر گئی۔